السلام علیکم۔ اسد الرحمان آفیشیل پہ ویلکم بیک۔ میرا نام ہے اسد الرحمان اور میرا تعلق ہے کھیونگجو سٹی ساؤتھ کوریا سے۔ اس چینل پہ آپ سیکھ رہے ہیں کورین زبان لفظ بہ لفظ، انگلی پکڑ کے اور گرامر کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور الحمدللہ میری ہر ویڈیو کی بنیاد انہی 3 پوائنٹس پہ ہوتی ہے کہ آپ کو انگلی پکڑ کے سکھایا جاتا ہے، لفظ بہ لفظ سکھایا جاتا ہے، اور گرامر کے تمام اصول و ضوابط کو بڑی گہرائی کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ میرا کنٹینٹ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو پاکستان میں KLT کا امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو لوگ کوریا میں موجود ہیں اور کورین زبان کے لیول 2، 3 یا لیول 4 تک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل سے وہ سٹڈی کر کے فوکس کر کے وہ بآسانی لیول 4 تک حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ مکمل اسی پیٹرن کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں۔ اگر وہ کمی بیشی بھی چھوڑیں گے تو آپ پھر بھی لیول 2 یا لیول 3 بآسانی لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں؟ اگر آپ محنت کرنے والے ہیں اور اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کہ لیکچر وائز ترتیب کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے EPS بک 1 کا چیپٹر نمبر 30، جو کہ ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے۔ 29 چیپٹرز کو ہم نے کور کر لیا ہے، تو آج اس چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی گرامر سیکھیں گے ہمیشہ کی طرح، اور پھر اگلے لیکچر میں اس کا باقی سارا حصے کو کور کریں گے۔ یہ اس کی گرامر کا پہلا پیٹرن ہے۔ السو اتا، ریلسو اتا، السو اوپتا، ریلسو اوپتا۔ چلتے ہیں رجسٹر کی طرف۔ اچھا، کتاب پہ ذرا یہ شارٹ کر کے لکھا گیا تھا، شارٹ ٹرم میں۔ پیٹرن یہ کیا ہے ذرا غور سے دیکھ لیں۔ السو اسویو، یا اسویو کی جگہ اسم ندا، یعنی کہ السو اسویو، السو اسم ندا۔ آپ اسویو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ آپ اسم ندا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے ریلسو اسویو یا ریلسو اسم ندا۔ کنفیوز نہیں ہونا، پریشانی نہیں لینی آپ نے۔ ایگزامپلس جب دوں گا تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ پیٹرن نہ ہی ہم ایڈجیکٹیو کے ساتھ استعمال کریں گے اور نہ ہی ہم ناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے۔ یہ پیٹرن ہم صرف اور صرف ورب کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیفینیشن نوٹ کیا کریں، سارے پوائنٹس نوٹ کیا کریں آپ۔ کوئی بھی قابلیت بتانے کے لیے ہم اس پیٹرن کو استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی کہ میں کورین زبان سکھا سکتا ہوں، میں آسٹریلیا جا سکتا ہوں، میں تیز دوڑ سکتا ہوں، آپ کورین زبان سیکھ سکتے ہیں۔ ان سارے جملوں میں، ان سارے سینٹنسز میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قابلیت بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، میں پھر سے پڑھتا ہوں مثالیں، ان میں ایک لفظ جو ہے وہ سیم آئے گا، سکتا، سکتا یا سکتی۔ انگلش میں کین۔ دوبارہ مثال سنیں، میں کہتا ہوں جی میں کورین زبان سکھا سکتا ہوں، سکتا آیا نا اس میں۔ دوسرا سینٹنس دیکھیں، میں جاپان جا سکتا ہوں، اس میں بھی سکتا آیا۔ قابلیت ذکر ہو رہی ہے، میں اپنی قابلیت بتا رہا ہوں کہ میں فلاں کام کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی کہ آپ امریکہ جا سکتے ہیں، پھر اس میں سکتا آیا۔ آپ تیز دوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی سکتا آئے یعنی کہ انگلش میں کین، سکتا یا سکتی، وہاں ہم اس پیٹرن کو استعمال کریں گے۔ اب ڈائریکٹلی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے جس سے بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پیٹرن ناؤن اور ایڈجیکٹیو کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، صرف یہ ورب کے ساتھ استعمال ہوگا، تو ساری ایگزامپلز میں ورب کی ہی لوں گا۔ سب سے پہلے میں مثال لوں گا، پھیودا۔ اس کا مطلب کیا جی؟ سیکھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا فرض کریں اس کا مطلب ہے سیکھنا، میں چاہتا ہوں کہ جی اس کا ترجمہ سیکھنا سے بدل کے بن جائے کہ سیکھ سکتا ہوں،
یعنی کہ ابیلٹی کو بیان کروں، اپنی قابلیت کو بیان کروں، اس میں کسی طرح سے سکتا، سکتی یا انگلش میں کین کی سینس انوالو ہو جائے۔ اب دیکھیں کیا کریں گے، سب سے پہلے دا کو کٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ دا کو میں نے کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ چیز باقی بچ گئی۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، دا کو میں نے کٹ کر دیا، کٹ کرنے کے بعد میں جو چیز میرے پاس باقی بچی ہے میں دیکھوں گا اس میں پچھم ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ اس لفظ کے دا کو کٹ کرنے کے بعد جو چیز میرے پاس باقی بچی ہے اس کے اینڈ پہ پچھم ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کونسوننٹ نہیں ہے، مراد کوئی پچھم نہیں ہے، تو پچھم کے بغیر والے کے ساتھ ہم یہ دوسری گرامر استعمال کریں گے۔ لکھ دیتا ہوں جی میں یہاں پہ پچھم کے بغیر، اور دا کو کٹ کرنے کے بعد اگر ورب کے آخر والے حصے میں پچھم آئے گا یعنی کہ نیچے کی طرف کوئی کونسوننٹ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم یہ والی گرامر استعمال کریں گے۔ ہے تو دونوں سیم ہی نا، تو اس کو لکھ دیتے ہیں پچھم کے ساتھ۔ پچھم کے بغیر، پچھم کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے دا کو کٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پچھم نہیں ہے تو یہ والی گرامر استعمال کرتے ہیں۔ اب کیسے استعمال کرنی ہے یہ گرامر؟ کیا ہے جی، ریل سو اس سویو یا اس سویو کی بجائے اسم ندا، ریل سو اس سویو یا ریل سو اسم ندا۔ یہ والا ریول آ جائے گا اس کے نیچے یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے ہی اسپیس ڈال کے یہ سو لکھیں گے۔ اب میری مرضی ہے میں آگے اس سویو لکھ دوں یا اس سم ندا لکھ دوں، دونوں میں سے میں نے ایک لکھنا ہے، دونوں سیم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلے اس سویو لکھ دیتا ہوں، چلیں۔ پھیودا سیکھنا، پھیولسو اس سویو سیکھ سکتا ہوں۔ اچھا یہ جو گرامر ہے نا یہ پیچھے کافی چیپٹرز میں استعمال ہوئی تھی، لیکن پراپر یہ اسی چیپٹر میں آئی ہے۔ تو ان سارے چیپٹرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اینڈ والے چیپٹر میں جا کے آئے گی، تو آج وہی آپ کے سامنے اینڈ والے چیپٹر میں جا کے آ گئی ہے۔ تو اب جس پوائنٹ پہ یہ پیچھے استعمال ہوئی تھی جہاں میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا، اب وہ والے الفاظ بھی انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ پھیودا سیکھنا، پھیولسو اس سویو سیکھ سکتا ہوں، آپ کی مرضی، آپ اس سویو کی جگہ اس سم ندا لگا دیں، یعنی کہ آپ اس سویو کی جگہ میں اس سم ندا لکھ دیتا ہوں، تب بھی ترجمہ سیم ہوگا، کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا۔ پھیولسو اس سویو سیکھ سکتا ہوں، پھیولسو اس سم ندا، اس کا مطلب بھی سیکھ سکتا ہوں۔ ڈیفینیشن کو ضرور نوٹ کیا کریں، میں نوٹ کرواؤں یا نہ کرواؤں آپ نے نوٹ کرنی ہی کرنی ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ دوسری مثال میں لیتا ہوں جی کھادا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جانا۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، اب پچھم والے کی چلیں اس کو ہی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کھادا کا مطلب ہے جانا، میں نے اس کے دا کو کٹ کیا، دا کو کٹ کرنے کے بعد یہ چیز میرے پاس باقی بچی۔ اب میں اس میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کوئی کونسوننٹ نہیں ہے، مراد پچھم نہیں ہے، تو پچھم کے بغیر والے کے ساتھ ہم یہ والی گرامر استعمال کریں گے۔ یہ والا ریول جو ہے یہ اس کے نیچے آ جائے گا، یہاں پہ اسپیس ڈال کے، فاصلہ ڈال کے اس سو کو ویسے کا ویسے لکھ دیں گے، یہاں آ گیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس سویو لکھ دیں یا اس سم ندا لکھ دیں، دونوں میں سے ایک لکھ دیں، کوئی بھی، زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے کتاب میں، اس سویو۔ کھادا جانا، کھلسو اس سویو جا سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ترجمہ دیکھیں کیسے بدل رہا ہے، اب سکتا ہوں، جہاں بھی یہ گرامر استعمال ہوگی، یہ والی گرامر استعمال ہوگی، وہاں سکتا، ترجمے میں سکتا، سکتی یا سکتے ضرور ایڈ ہوگا، یعنی کہ انگلش میں یہ کین کی سینس دے گا۔ اچھا فرض کریں آپ نے سوال پوچھنا ہے، اب سوال یا نشان لگا دیں اس کے آگے، اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جا سکتے ہو۔
اب سوال پوچھ رہا ہے لیکن سکتے ہو، کین، سکتے، پھر اس میں شامل ہوا ترجمے میں، ٹھیک ہے. تو سوال پوچھنے کے لیے بھی اور جواب دینے کے لیے بھی. لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، میں جی یہ لکھتا ہوں، یہ میں نے لکھ دیا، خلصو اسم ندا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جا سکتا ہوں. لیکن اب میں اس کے آگے سوالیہ نشان نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ اگر میں نے سوالیہ نشان ڈالنا ہے تو پھر میں نے اسم ندا کی جگہ مجھے اسم نکا لکھنا پڑے گا. یہ چیز آپ جانتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ ویسے اسم ندا کا مطلب ہوتا ہے موجود ہے، اس سویو کا مطلب بھی ہوتا ہے موجود ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا. یہاں پہ یہ ایز اے گرامیٹیکلی استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اکیلا نہیں استعمال ہو رہا، ساتھ میں اس کے ریئل سو بھی ہے. یہاں پہ السو ہے اور یہاں پہ ریئل سو ہے. تو اگر یہ سیپریٹ آئے تو آپ کو پتہ ہے یہ اتا کے ساتھ اویو لگا ہوا ہے، یہاں پہ اتا کے ساتھ اسم ندا لگا ہوا ہے، پریزنٹ بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں یہ گرامیٹیکلی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سورہ کو یاد رکھنا ہے. تو اس کو سوالیہ انداز میں پوچھنا ہے تو کیا کریں گے؟ خلصو اسم ندا کی جگہ اسم نیکا لگائیں گے. اب چاروں کا ترجمہ سیم ہے، ٹھیک ہے، تینوں کا. خلصو اس سویو، جا سکتے ہو، لیکن سوالیہ نشان کو کوٹ کر کے اگر ڈوٹ لگا دیا تو پھر کیا ہے ترجمہ؟ کہ جا سکتا ہوں یا جا سکتے ہو. اچھا، خلصو اسم ندا، اس کا مطلب یہ جا سکتا ہوں یا جا سکتے ہو. اب ہے خلصو اسم نکا، جا سکتے ہو. اب یہ سوالیہ انداز میں ہے، ٹھیک ہے. تو ندا، نیکا، یو، یہ دو طرح کی اینڈنگز ہوتی ہیں کورین میں، آپ اس چیز سے بھی بخوبی واقف ہیں. اور مثال دیکھتے ہیں جی. موکتا، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کھانا، ٹو ایٹ. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے میں اس کے دا کو کٹ کروں گا. دا کو کٹ کرنے کے بعد یہ چیز میرے پاس باقی بچ گئی. اب میں نے فیصلہ کرنا ہے یہ پہلے والی لگاؤں یا میں دوسرے والی لگاؤں. تو کیا کون سی لگاؤں گا جی؟ میں دا کو کٹ کر کے میں نے دیکھنا ہے اس میں پچھم ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ اس لفظ کے اینڈ والے حصے میں. تو اس کے اینڈ والا حصہ، یہ پورا اس کا ایک ہی حصہ ہے، تو یہ پچھم یہاں پہ ہے. تو اگر پچھم ہو تو لکھا ہے پچھم کے ساتھ السو اس سویو یا السو اس سم ندا. تو دوسرا نہیں لگے گا، پہلا لگے گا. کیسے لگے گا؟ یہ ال بالکل اس کے ساتھ آ جائے گا ایسے. یہاں پہ تو ریئل اس کے نیچے آ گیا تھا نا، پچھم نہیں تھا، لیکن یہاں پہ ال اس کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے. فاصلہ ڈال کے لکھیں گے سو، اور پھر فاصلہ ڈال کے یہ اس سویو لکھ دیں یا اس سم ندا لکھ دیں. موکتا، کھانا، موگل سو اس سویو، کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں. فیمیل کے لیے بھی سیم ہے، لیکن سکتا یا سکتی یا سکتے یہ سینس ضرور ایڈ کریں گے، یہ ترجمے میں لازمی شامل ہوگا. یہ والا گیو کوپر گیا، لائزن کا رول بھی اپلائی ہوا. اچھا، اگر آپ نے اسی کو سوالیہ انداز میں پوچھنا ہے تو صرف اسی کے آگے سوالیہ انداز لگا دیں، سوالیہ نشان لگا دیں. موغل سو اس سویو، کھا سکتے ہو یا کھا سکتی ہو. آپ کا فیس کا ایکسپریشن اور بولنے کا انداز چینج ہو گیا کیونکہ سوالیہ نشان آ گیا، سوال پوچھنے کے لیے بھی، جواب دینے کے لیے بھی. اب آپ کی مرضی، آپ اس سویو کی جگہ اس سم ندا لگا دیں. مسالے میں دو تین ہی دیتا ہوں، لیکن وہ وضاحت سے الحمدللہ میں سمجھا دیتا ہوں، ضرورت نہیں. اور ویسے اس کے علاوہ رجسٹر پہ میں دو تین مسالے دیتا ہوں، لیکن جو پورا چیپٹر ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے کمنٹ کر کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ بال کی بھی کھال اتار دیتے ہو، ٹھیک ہے. تو ڈائیلاگز میں جتنے ورب آتے ہیں ان کے ساتھ جو گرامر استعمال ہوتی ہے ان سب کی مثالیں میں دیتا جاتا ہوں کہ اصل میں یہ والا ورب تھا، یہ والی اس کے ساتھ گرامر لگی ہے، پھر ترجمہ اس کا ایسے چینج ہو گیا. موغل سو اس سویو کی جگہ میں اس سم ندا لگا دیتا ہوں. موقتا، کھانا، موغل سو اس سم ندا، کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں یا کھا سکتے ہو. لیکن اگر میں نے اس اینڈنگ میں
نیدہ اینڈنگ میں سوالیہ انداز میں بات کرنی ہے اور سکتا سکتی یا سکتے کی سینس بھی شامل کرنی ہے، کین کی سینس بھی شامل کرنی ہے، پھر اسم ندیٰ نہیں آئے گا، پھر اس کی جگہ آئے گا اسم نکا۔ دیکھیں یہی چیز ہوگی۔ مغل سو اسم نکا کھا سکتے ہو، یا ترجمہ ایسے ہوگا کھا سکتی ہو یا کھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، کھا سکتا ہوں۔ یہ تھی ہماری گرامر، ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ اچھا ایک اور چیز، ایک اور آخری مثال دیکھ لیں۔ ہادہ والے ورب کو کیا کریں گے؟ ہادہ والے ورب کے بھی دا کو کٹ کر کے ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، چاہے ہم اس کو استعمال کریں یا اس کو۔ ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ الہادہ کام کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کے میں نے دا کو کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ چیز باقی بچ گئی۔ اب میں دیکھوں گا اس میں پچھم ہے کہ نہیں ہے، لفظ کے اینڈ والے حصے میں پچھم ہے کہ نہیں ہے۔ تو لفظ کا اینڈ والا حصہ یہ نہیں بلکہ یہ والا لفظ کا اینڈ والا حصہ ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھم نہیں ہے۔ یہاں پہ پچھم ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم نے لفظ کے اینڈ والے حصے میں دیکھنا ہے۔ یہاں پچھم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پچھم کے بغیر یہ دوسرا لگائیں گے۔ ریول جو ہے وہ کیا ہوگا جی؟ وہ یہاں پہ نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ والا جو سو ہے یہ ویسے ہی آگے آ جائے گا، اور اس سویو لکھ دیں یا اس سمندہ لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ چلے اس سویو لکھ دیتے ہیں، اس سویو کا زیادہ استعمال آیا ہے کتاب میں۔ الہادہ کام کرنا، الہلسو اس سویو کام کر سکتا ہوں یا کام کر سکتی ہوں۔ اب اسی کے آگے سوالیہ نشان لگا دیں تو کام کر سکتے ہو، کام کر سکتا ہوں، کام کر سکتی ہو۔ ایکسنٹ چینج ہو جائے گا آپ کا کیونکہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، بلکہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ جو لوگ کورین زبان سیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، بس وہ یعنی کہ ایز اے فن اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم کلاس میں جا کے بیٹھے یا ہم نے ویڈیو ان کی تو ہمیں ہر چیز سمجھ لگ جائے گی۔ تو ایسے لوگ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دوں، آپ کوریا میں آ کے کورین زبان سیکھ لیں یا کسی بڑی ٹاپ کی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ تب بھی نہیں سیکھ سکتے۔ تو میرا چینل ہر اس بندے کے لیے ہے جو ٹیسٹ پاس کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات بھی سن لیں، اگر مکمل آپ ایسے تیاری کرتے ہیں، آپ صرف پاس نہیں کریں گے، پاس کرنے کرانے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہترین نمبروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس میں حاصل کریں گے کامیابی۔ اچھا یہ تو تھا جی اس گرامر کا ایک رخ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم نے دوسرے رخ کی طرف چلنا ہے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ اب دیکھیں، سارے میں نے آپ کو پوزیٹیو سینٹینس جو ہیں وہ سمجھائے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، سیکھ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کھا سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں۔ اب اس کی ذرا نیگیٹو فارم، اور میں نے آپ کو سوالیہ بھی سمجھا دیے کہ سوالیہ نشان لگا دیا یا اس سم ندا کی جگہ اس سم نکا لگا دیا تو سوالیہ بن جائے گا۔ اب سادہ جملے میں اور سوالیہ جملے کے سینٹر میں ایک منفی جملہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی، یہاں پہ میں نے کیا کہا جی؟ سیکھ سکتا ہوں۔ اب ہے جی سیکھ نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں سیکھ سکتا ہوں، نہیں جا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتا ہوں، کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا اس نہیں کے لیے میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی، ان۔ اب ذرا غور کرنا ہے میری بات پہ۔ ان میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، وہ ان یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا۔ اس گرامر کو نیگیٹو بناتے ہوئے، اس گرامر کو استعمال کرتے ہوئے، سینٹینس کو نیگیٹو بناتے ہوئے ان استعمال نہیں ہوگا۔ یہ بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر ان اگر استعمال نہیں ہوگا تو اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے، یعنی کہ سکتا ہوں سے نہیں، سیکھ سکتا ہوں سے نہیں سیکھ سکتا ہوں، پھر اس سینس میں اس کو کیسے چینج کریں گے؟ تو اس کا بھی بڑا آسان حل ہے ہمارے پاس، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے،
अलसु ओप्सोयो या अलसु ओप्सिमनिदा, रियलसु ओप्सोयो या रियलसु ओप्सिमनिदा। ये क्या करेंगे, सकता सकती या सकते की सेंस को शामिल करते हुए नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि मैं नहीं जा सकता हूँ, सीख नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, काम नहीं कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाली सेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। डिफरेंस क्या है, पीछे हमारे पास क्या था, पीछे हमारे पास है जी इस्सोयो इस्सिमनिदा, इस्सोयो और इस्सिमनिदा यहाँ पे भी, और यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, वो इस्सोयो सिर्फ चेंज हो के ओप्सोयो ओप्सिमनिदा, ओप्सोयो ओप्सिमनिदा, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी रहेंगी। अब देखें, उसी एग्जाम्पल को मैं लूँगा जो मैंने पीछे डिस्कस की हैं। फेउदा सीखना। अब मैंने आपको बताया था सीखना से इसका हमने तर्जमा बनाया कि सीख सकता हूँ, तो इसके दा को कट करके इसको देखा पश्चिम नहीं था तो रियल सू इस्सिमनिदा या इस्सोयो हमने यहाँ पे लगा दिया था इसके साथ, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दा को इसको कट किया, दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई, पश्चिम नहीं है तो फिर वही लगाएंगे, दूसरा लिखा हुआ है मैंने पश्चिम के बगैर और ये वाले पश्चिम के साथ, ये वह वैसे ही होगा सारा रियल, ये नीचे आ जाएगा, फासला डाल के सू लिख देंगे और फासला डाल के आपकी मर्ज़ी ओप्सोयो लिखें या ओप्सिमनिदा लिखें, ज़्यादातर ओप्सोयो इस्तेमाल होता है किताब में। फेउदा सीखना, फेउल्सु ओप्सोयो सीख नहीं सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ। लेकिन अगर इस ओप्सोयो की जगह आपने लगा दिया इस सोयो तो तर्जमा होगा सीख सकता हूँ। चलिए वो भी दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ। फेउल्सु इस्सोयो सीख सकता हूँ, फेउल्सु ओप्सोयो सीख नहीं सकता हूँ। और अगर सवालिया अंदाज लगाना है तो ये वाला फेउल्सु इस्सोयो सीख सकता हूँ या सीख सकती हो या सीख सकते हो, तो ये थी। और मिसाल लिख लेते हैं पश्चिम वाली भी, मोक्ता खाना, दा को कट किया, दा को कट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ बाकी बच गई, पश्चिम इसमें है तो पश्चिम वाले के साथ पश्चिम के साथ ये वाली ग्रामर लगाएंगे। ये वाला अल बिल्कुल इसके साथ आया जैसे पिछले पेज पे हुआ था, सू को फासला डाल के लिखा और फिर फासला डाल के ओप्सोयो लिख दें या ओप्सिमनिदा लिख दें, आपकी मर्जी है। मोक्ता खाना, मोगलसु ओप्सोयो नहीं खा सकता हूँ। अगर इस ओप्सोयो की जगह आपने लिख दिया इस सोयो तो मतलब क्या होगा, मोगलसु इस सोयो खा सकता हूँ, मोगलसु ओप्सोयो खा नहीं सकता हूँ। मोगलसु इस सोयो खा सकता हूँ, मोगलसु ओप्सोयो खा नहीं सकता हूँ। ठीक हो गया जी। ये थी ग्रामर। पहला पैटर्न है, ये भी दूसरा पैटर्न भी हमारे पास है, वो बहुत ही आसान है, ये भी आसान ही था, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अब हम ज़रा चलते हैं किताब की तरफ और एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। किताब की मिसालों को पढ़ने से पहले एक और पॉइंट को नोट कर लें, इसको लिख लें नोट और आगे ये चीज़ लिख लें। ये इस्सोयो, इस्सिमनिदा, इस्सोयो और इस्सिमनिदा ये पता किससे बने हैं, इत्ता से बने हैं। ये फजूल पॉइंट नहीं आपको बता रहा, ये काम आएगा आपके, अभी काम आएगा अगले लेक्चर में। असल में ये लफ्ज़ इत्ता था, इससे यही इस्सोयो इस्सिमनिदा, इस्सोयो और इस्सिमनिदा बना है, इसको नोट डाउन कर लें। वैसे इस इत्ता का मतलब है होना, यानी कि मौजूद होना, लेकिन यहाँ पे ये ग्रामर के साथ ग्रामेटिकली इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इसका तर्जमा मौजूद होना नहीं कर देना। पीछे देख लेना कि ये कहीं अलसू या रियल सू ग्रामर तो नहीं लगी। अगर अलसू या रियल सू ग्रामर लगी होगी फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये ग्रामेटिकली सकता की सेंस अभी देगा। अगर ये वैसे अकेला है, अलसू या रियल सू के बगैर ये अकेला इस सोयो आ जाए तो फिर तो आपको पता है इसका तर्जमा होता है कि मौजूद है। ठीक है, इस सिमनिदा का तर्जमा भी मौजूद है। एक चीज़
دوسرے پوائنٹ کو نوٹ کریں، یہ جو ہے ہمارے پاس اوپسویو اوپسم ندا، اوپسویو یا اوپسم ندا، اب یہ کس سے بنے ہیں؟ اصل میں یہ بنے ہیں، لفظ ہمارے پاس جنمن جو تھا وہ ہے اوپتا، یہ اوپتا سے بنے ہیں، اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے، یہ کام آئیں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں بک کی طرف، پڑھتے ہیں۔ اب اوپر جو لکھا تھا وہ شارٹ ٹرم میں تھا، اصل میں گرامر وہی ہے جو میں نے آپ کو لکھ کے بتا دی، اس کی طرف اب آپ نے نہیں دیکھنا۔ پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال میں کہتا ہے بندہ ہن گوگرل کورین زبان پھر اوگو شپویو سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اصل میں یہ لفظ ہے پھیودا، جس کا مطلب ہے سیکھنا، ہم نے اس کے دا کو کٹ کیا، یہ جو چیز ہمارے پاس پھر باقی بچی ہم نے اس کے ساتھ گرامر لگائی، گو شپویو چاہت کو ظاہر کرنے والی، پھیودا سیکھنا، پھر اوگو شپویو سیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے وے گوگل لیوک جیو سینتھو ایسو، یہ ایک غیر ملکی سپورٹ سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بندے کو سپورٹ اور مشورہ اور ایسے معاملات کے لیے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس سینٹر پر ہن گوگورل کورین زبان پھیولسو اس سویو سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ لفظ اصل میں کیا ہے، پھیودا سیکھنا، اس کے دا کو کٹ کرنے کے بعد یہ جو چیز باقی بچی ہے اس کے ساتھ گرامر لگائی گئی ہے ریئل سو اس سویو، جو کہ کین کی یعنی کہ سکتا یا سکتے کی سینس دیتی ہے۔ پھیودا سیکھنا، پھیولسو اس سویو سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال سوجن شی مس سوجن مونیکا شی چھونوا یہ مونیکا مس مونیکا کا فون ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے مس سوجن کہتی ہے مونیکا کا فون آ رہا ہے، مونیکا کا فون ہے، اس نے اس کے فون کو رنگ ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے چھگم اب، چھوم ذرا، پھاپا سو مصروف ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ لفظ اصل میں ہے، کہاں ہے جی، یہ ہے پھاپدا، جس کا مطلب ہے مصروف ہونا، ہم نے اس کے دا کو کٹ کر کے یہ جو چیز باقی بچی ہے اس کے ساتھ ہم نے گرامر لگائی ہے آسو، جو کہ سینس دیتی ہے کی وجہ سے، اور یہ واول بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ کمزور واول ہے، جب گرامر کو استعمال کرتے ہیں یہ نہیں ٹھہرتا، یہ بات بھی آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ پھاپدا مصروف ہونا، پھاپا سو مصروف ہونے کی وجہ سے، چھونوا فون، پھادل سو اوپ سویو وصول نہیں کر سکتی ہوں۔ اب اصل میں یہ لفظ کیا ہے جی، پھتا، جس کا مطلب ہے وصول کرنا، اس کے دا کو ختم کر کے یہ جو چیز باقی بچی اس کے ساتھ اس نے گرامر لگائی السو اوپ سویو، جو کہ سکتا یا سکتی کی سینس تو دیتی ہے لیکن نہیں، کیونکہ یہاں پہ اوپ سویو آیا ہے، ٹھیک ہے، پھتا وصول کرنا، پھادل سو اوپ سویو وصول نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر اس اوپ سویو کی جگہ اس سویو آ جاتا یا اس سمندہ آ جاتا تو ترجمہ ہونا تھا کہ وصول کر سکتی ہوں، لیکن یہاں پہ اس سویو نہیں آیا بلکہ اوپ سویو آیا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ وصول نہیں کر سکتی ہوں۔ کہتی ہے اب ذرا تھوڑا مصروف ہونے کی وجہ سے میں فون وصول نہیں کر سکتی ہوں، مراد فون اٹھا نہیں سکتی ہوں۔ ایتا کہتے ہیں بعد میں، کچھ دیر بعد میں، چھیگا میں، چھونوا حل گئے فون کروں گی۔ اب یہ لفظ اصل میں ہے چھونوا ہادا، جس کا مطلب ہے فون کرنا، دا کو کٹ کرنے کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے اس کے ساتھ ایک فیوچر کی گرامر لگائی گئی ریئل گئیو، چھونوا ہادا فون کرنا، چھونوا حل گئیو فون کروں گی، فیوچر۔ تیسری مثال اندیکھا شی مس اندیکھا ہنگک کورین امشیگل کھانے مندل سو اس سویو بنا سکتی ہو، سوال پوچھا جا رہا ہے کیونکہ سوالیہ نشان ہے۔ اب یہ لفظ اصل میں ہے مندلدہ، جس کا مطلب ہے بنانا، ہم نے اس کے دا کو کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد یہ چیز ہمارے پاس باقی بچی، اب ہم نے اس کے ساتھ کیا لگانا تھا السو اس سویو یا ریئل سو اس سویو،
تو یہ لفظ ایک ایسا ہے جس کے پچھم میں پہلے سے ہی ریئل موجود ہے، یہ کوئی کنفیوژن والی بات نہیں، یہ صرف ایک ہی لفظ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اس کے پچھم میں ریئل پہلے سے موجود ہے، لہذا انہوں نے صرف اس کے ساتھ سو اس سویو لگا دیا، ال یا رل نہیں لگایا، باقی سب کے ساتھ ال یا رل لگے گا، اس کے لیے ہمارے پاس پہلے ریئل موجود تھا۔ تو سوری میں نے غلط بول دیا، میں نے یہ بات بول دی، باقی سب کے ساتھ ال یا رل لگے گا، باقی سب کے ساتھ ال یا ریل لگے گا، ال سو اس سویو یا ریل سو اس سویو۔ تو اس میں پچھم میں پہلے ہی ریول موجود تھا، صرف اس نے سو اس سویو لگا دیا۔ من دلدا بنانا، من دل سو اس سویو بنا سکتی ہو، وہ جواب دے رہی ہے نے ہاں۔ پھول گوگی رل، پھول گوگی ان کی ایک ڈش کا نام ہے، مندل سو اس سویو بنا سکتی ہوں، پھر اسی مندلدہ کے ساتھ سو اس سویو لگا کے اس کو سکتا، کین کی سینس اس نے ظاہر کی۔ اب چلتے ہیں جس کے دوسرے گرامر کے پیٹرن کی طرف جو کہ انتہائی آسان ہے۔ اوریومیون اور ریومیون، زیادہ پریشان نہیں ہونا، ابھی چلتے ہیں رجسٹر کی طرف اور اس کا پوسٹ ماسٹم کرتے ہیں۔ پوسٹ ماسٹم یا پوسٹ مارٹم، چلیں جو بھی ہے، میں کون سا ڈاکٹر ہوں، بہرحال کرتے ہیں جی اس کا۔ یہ گرامر اتنی آسان ہے کہ میں نے اس کی ایک مثال دے کے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے۔ یہ گرامر صرف ورب کے ساتھ استعمال ہوگی، ناؤن اور ایڈجیکٹیو کے ساتھ یہ گرامر استعمال جو ہے یہ نہیں ہوگی۔ مثال دیکھتے ہیں ڈائریکٹ۔ شنچونگ ہادا کا مطلب ہوتا ہے اپلائی کرنا، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے اپلائی کرنا۔ دا کو ہم نے کٹ کرنا ہے سب سے پہلے، ہادا والا ورب ہو، اکیلے دا والا ہو، پچھم والے دا والا ہو، جیسا مرضی ہو، دا کو کٹ کرنا ہے اس گرامر کو استعمال کرتے ہوئے۔ دا کو کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد یہ چیز باقی بچ گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں نے دیکھنا ہے دا کو کٹ کرنے کے بعد جو چیز میرے پاس باقی بچی ہے اس کے اینڈ والے حصے میں پچھم ہے یا نہیں ہے، تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پچھم نہیں ہے، تو اگر پچھم نہ ہو تو دوسری لگائیں گے، لکھ دیتے ہیں جی پچھم کے بغیر، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پچھم کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی، پچھم کے ساتھ اور یہ پچھم کے بغیر۔ اردو بھی بڑی کمال کی ہے میری، دیکھا ہوگا آپ نے۔ شنچونگ ہا، پچھم نہیں ہے تو دوسری لگائیں گے، دوسری کو اٹھا کے بالکل اس کے ساتھ ایسے لکھ دیں گے، کوئی واول نہیں مکس ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شنچونگ ہادا اپلائی کرنا، شنچونگ ہاریومیون اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہو۔ ترجمہ کیا ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، اپلائی کرنا اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہو۔ اس سے پہلے آپ نے گرامر پڑھی تھی کہ اچھا میں ایک سینٹینس بناتا ہوں، ذرا غور کرنا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ میں کہتا ہوں جی کہ میرا اپلائی کرنے کا ارادہ ہے۔ ریوگو اور ریوگو یہ آپ نے گرامر پڑھی ہے 27ویں یا 28ویں چیپٹر میں۔ اچھا پھر ہم نے اسی طرح کی ایک اور سینس پڑھی کہ اگر اپلائی کرنے کے ارادے سے آیا تھا یا اپلائی کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ایک اور گرامر پڑھی کافی پیچھے، وہ تھی کہ اگر اپلائی کریں تو، یہ گرامر آپ نے پڑھی تھی نا، اگر اپلائی کریں تو ایک گرامر یہ، دوسری اپلائی کرنے کا ارادہ ہے، اب یہ تیسری گرامر آ گئی کہ اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہے، یعنی کہ اس ارادے والی گرامر کو اور اس گرامر کو میون اور میون کو جو اگر کی سینس دیتی ہے جوڑ دیا گیا ہے۔
شنچونگ ہادا اپلائی کرنا، شنچونگ ہاریو میون اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہے، تو آگے جو بات جیسے مرضی چلے وہ ویسے آپ نے کر دینی ہے۔ ریوگو، ریوگو، میون اور میون، ان دو مختلف گرامر کے پیٹرنز کے ساتھ آپ نے اس گرامر کو مکس نہیں کر دینا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کو مثالیں دے کے سمجھا دی ہیں اس میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، فرض کریں میں ایسے لکھ دیتا ہوں شنچونگ ہا میون، اکیلا میون لگاتا ہوں، یعنی کہ ریو کو کاٹ دیتا ہوں اکیلا میون، تو اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اگر اپلائی کریں تو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہے یا ارادہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور طرح سے میں لکھتا ہوں اس کو، ایک اور گرامر لگا کے، شنچونگ ہاریو گو، اپلائی کرنے کے ارادے سے، اپلائی کرنے کے ارادے سے، اگر اپلائی کریں تو، اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہے، دیکھ لیں فرق دیکھ لیں، اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہے یا ارادہ ہو، اگر اپلائی کریں تو، اپلائی کرنے کے ارادے سے، ڈفرینس ان میں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، اب اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ یہ گرامر جو ہے وہ دو چیزوں کی سینس دے گی، ایک انٹینشن اور ارادے کی، اور ایک سینس دے گی اگر کی، یعنی کہ دونوں کو ملا کے اکٹھی یہ سینس دے گی۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، میں نے اس کو وضاحت اس وجہ سے کیا کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، کیونکہ اس گرامر کو جب میں یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، میں بھی سمجھتے ہوئے کنفیوز ہو گیا تھا۔ بھتہ وصول کرنا، دا کو کٹ کیا، یہ چیز میرے پاس باقی بچ گئی۔ اب اس میں پچھم ہے تو پچھم کے ساتھ میں یہ پہلی لگاؤں گا، دوسری نہیں لگاؤں گا۔ بھتہ وصول کرنا، پھادریو میون، اگر وصول کرنے کا ارادہ ہے تو کے آگے بات جیسے مرضی ہو کہ نیچے چلے جائیں، اپلیکیشن فل کر دیں، یا فون کریں، یا انتظار کریں، یا کچھ بھی آگے جیسا مرضی آئے گا اس کو پڑھ لیں گے۔ ابھی صرف اسی پر رہیں پوائنٹ کو، اور مثال دیکھیں، الحادہ کام کرنا، کام کرنا، دا کو کٹ کر کے یہ چیز باقی بچ گئی۔ یہاں پہ پچھم نہیں ہے، یہاں ہے اس کی پرواہ نہیں، اینڈ لفظ کے اینڈ والے حصے پہ دیکھتے ہیں، یہاں پچھم نہیں ہے تو پچھم کے بغیر یہ لگائیں گے، اس کو اٹھا کے ایسے لکھ دیں گے ساتھ جوڑ کے، الحادہ کام کرنا، الہاریو میون، اگر کام کرنے کا ارادہ ہے تو، یا اگر کام کرنے کا ارادہ ہو تو، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، من دلدہ، بنانا، دا کو کٹ کیا، کٹ کرنے کے بعد یہ چیز میرے پاس باقی بچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پچھم ہے، لیکن میں نے بتایا تھا ریول جو پچھم میں آتا ہے ہم اس کو پچھم والا مانتے ہی نہیں ہیں، ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ پچھم کے بغیر والا ہے، بتائی تھی نا میں نے یہ چیز، اور بڑی بار یہ میں نے اپلائی کر کے بھی دکھائی ہے۔ اب ریول کے علاوہ اگر کوئی پچھم میں آئے تو ہم مانیں گے کہ جی یہ ورب پچھم والا ہے، لیکن ریول آیا تو اس کو ایسے ہی تصور کریں گے یہ پچھم کے بغیر والا ہے، تو پچھم کے بغیر والے کے ساتھ ہم یہ والی لگاتے ہیں، یہ چونکہ پچھم والا ہے ہی نہیں تو اس کے ساتھ لہذا ہم یہ نہیں لگائیں گے، یعنی کہ یہاں پہ ریول کی جگہ اگر کوئی بھی اور کونسوننٹ آ جاتا تب ہم کہتے ہیں جی یہ پچھم والا ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ والی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ریول آیا ہے، ریول آیا ہے، یا ریول کے علاوہ اور کوئی بھی کونسوننٹ نہ آئے تو ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پچھم کے بغیر والا ہے، تو پھر گرامر بھی پچھم کے بغیر والی لگے گی، ریو میون۔ دو ریول جیسے جب
اس طرح سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک نیچے ہے اور ایک ادھر اوپر ہے، تو پھر ایک ہی آواز دیتے ہیں، وہ ہوتی ہے لام کی۔ مندلدہ بنانا، مندلیومیون اگر بنانے کا ارادہ ہے تو، ٹھیک ہو گیا جی، اگر بنانے کا ارادہ ہے تو، اگر کام کرنے کا ارادہ ہے تو۔ ڈیفینیشن نوٹ نہ کرنے والی غلطی نہ کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اگر وصول کرنے کا ارادہ ہے تو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب چلیں ذرا بک کی طرف اور وہاں پہ تھوڑی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا بندہ کہتا ہے کھا، یعنی کہ فرضی پرسن ہے، کہتا ہے چھوگیو۔ چھوگیو کہتے ہیں جی ہیلو، یا ایکسکیوز می کو بھی کہتے ہیں۔ کمپیوتھو کمپیوٹر، کھیویوگن تعلیم، اودی ایسو کہاں سے، اودی کہاں، ایسو سے کہاں سے، شنچھونگ ہیو اپلائی کرتے ہیں۔ اب کہاں سے اپلائی کرتے ہیں سے مراد ہے کہ کہاں پر اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے۔ شنچھونگ ہادا اپلائی کرنا، اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے پریزنٹ کی گرامر لگائی ہیو۔ شنچھونگ ہادا اپلائی کرنا، شنچھونگ ہیو اپلائی کرتے ہیں، اور سوالیہ نشان بھی۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے کمپیوتھو کمپیوٹر کی، کھیویوگل تعلیم، شنچھونگ ہاریو میون اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہو تو۔ اب یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ شنچھونگ ہادا اپلائی کرنا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ یہ جو چیز بچی ہے اس کے ساتھ گرامر لگائی گئی ریو میون، جو کہ اگر کو بھی ظاہر کرتی ہے اور ارادے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ شنچھونگ ہادا اپلائی کرنا، شنچھونگ ہاریو میون اگر اپلائی کرنے کا ارادہ ہے تو۔ الچنگرو، الچنگ پہلی منزل، ارو کی طرف، پہلی منزل کی طرف، نیریو گاسیو نیچے جائیں، نیریو گادا کہتے ہیں نیچے جانا، نیریو گادا نیچے جانا۔ ہم نے اس کے دا کو کٹ کر کے یہ جو چیز باقی بچی ہے اس کے ساتھ ہم نے گرامر لگائی ہے ریکویسٹ کرنے والی سیو۔ نیریو گادا نیچے جانا، نیریو گا سیو نیچے جائیں۔ دوسری مثال کھوگی ایسو وہاں پر۔ اب اس بندے نے جو ہے اس بندے نے ایک جگہ فون کی ہے اور فون کر کے کہہ رہا ہے کھوگی ایسو وہاں پر، یعنی کہ وہاں پر سے مراد کہ آپ کے پاس فون جو کیا نا اس نے۔ سنگ دامل مشورہ، سنگ دام کہتے ہیں مشورہ، المارکر ہے۔ پھادریومیون اگر وصول کرنے کا ارادہ ہو تو۔ اب اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ پھتا وصول کرنا، دا کو کٹ کر کے یہ جو چیز باقی بچی ہے اس کے ساتھ گرامر لگائی گیا ایریومیون، جو اگر اور ارادہ، اگر ارادہ دونوں سینسوں کو ملا کے سینس دیتی ہے۔ پھتا وصول کرنا، پھدریومیون اگر وصول کرنے کا ارادہ ہو تو، اوتوخے کیسے، ہیاتویو کرنا چاہیے، یعنی کہ کیسے کرنا چاہیے سے مراد ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ لفظ ہے ہادا جس کا مطلب ہے کرنا، اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی گئی ہے ہیاتویو جو کہ سینس دیتی ہے شوڈ کی، ٹھیک ہو گیا، چاہیے۔ ہادا کرنا، ہیاتویو کرنا چاہیے۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے مونجو پہلے، چھونوا فون، رو کے ذریعے، یہ یاگل اپوائنٹمنٹ ہیاتویو کرنا چاہیے، یعنی کہ پہلے بک کر لینا چاہیے نا کہ میں نے مشورہ کرنا ہے، میں نے جو ایڈوائز لینا ہے پہلے ہی کہتا ہوں، فون کر کے کہتے ہیں کر لینا چاہیے نا آپ نے، تاکہ آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، یا یہ نہ ہو کہ ہم وہاں مشورہ کرنے جائیں سینٹر میں تو وہ آپ کو کہہ دیں گے جی آپ پہلے فون کر کے کیوں نہیں آئے، یعنی کہ ایسے مسئلے کے لیے۔ یہ پھر وہی ہادا کے ساتھ ہیاتویو لگایا گیا ہے یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے، یہ یک کا معنی ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ۔ تیسری مثال، اچھا جی، کھمچی چیگیرل، کھمچی چیگے ان کی ایک ڈش کا نام ہے، کھمچی جو ہے نا اکیلی کھمچی، یہ یہاں کی بہت ہی فیمس ڈش ہے، برحال ایک ہی بار کھائی ہے میں نے۔ مندل گوشی پھویو بنانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ لفظ ہے مندلدہ جس کا مطلب ہے بنانا، دا کو ختم کر کے جو چیز باقی بچی ہے اس کے ساتھ گرامر لگائی گئی ہے گوشی پھویو، چاہت کو ظاہر کرنے والی۔
مندلدہ بنانا، مندل گوشی پھویو بنانا چاہتا ہوں یا بنانا چاہتی ہوں۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے کھمچی چیگرل، کھمچی چیگ جو ہے وہ مندلیومیون اگر بنانے کا ارادہ ہو تو، مندلدہ بنانا، دا کو ختم کر کے یہ جو چیز باقی بچی ہے گرامر اس کے ساتھ لگائی ہے ریومیون، اگر کی سینس دیتی ہے گرامر یہ، اور ارادے کی بھی، دونوں کٹھی۔ مندلدہ بنانا، مندلیومیون اگر بنانے کا ارادہ ہو تو، کھمچی ہاگو کھمچی کے ساتھ، کھوگی گا، کھوگی کہتے ہیں گوشت کو۔ او یہ کیا معاملہ بنا یار، اچھا چیگے جو ہے نا، چیگے کہتے ہیں سوپ کو، کھمچی چیگے سے مراد ہوگا کھمچی کا سوپ، کھمچی بھی اور ساتھ میں سوپ بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اگر کھمچی سوپ بنانے کا ارادہ ہو تو کہتا ہے کھمچی ہاگو کے ساتھ، کھمچی کے ساتھ، کھوگی گا گوشت، پھریو ہیو ضرورت ہوتی ہے، پھریو ہادہ ضروری ہونا، اس کو پریزنٹ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے لگایا ہیو، پھریو ہادہ ضروری ہونا، پھریو ہیو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اتنی مجھ سے محنت کروائی ہے، اگر اس کے بعد بھی اگر آپ پاس نہ ہوں یا محنت نہ کریں تو آپ کو کان پکڑا کے آپ کے اوپر 5 کلو آٹے کی بوری رکھ دینی چاہیے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔